بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے قرآن پاک میں مخلوق جنات کے ثبوت کے بارے میں بات کریں گے۔ جنات ایک ایسی ٹھوس حقیقت ہیں جو تخلیق آدم سے قبل آسمانوں اور زمین پر آباد تھے، مگر عصر حاضر کے جدید علوم سے آراستہ بیشتر مسلمان جنات کے وجود کے منکر ہو چکے ہیں۔ حالانکہ مخلوق جنات کے وجود کے بارے میں قرآن پاک میں متعدد آیات موجود ہیں جن میں مخلوق جنات کے افعال و اعمال اور فطرت کے بارے میں واضح نشانیاں ملتی ہیں۔ جنات چونکہ غیر مرئی مخلوق ہیں، اس لیے ان پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جس طرح ہم مسلمان قرآن پاک کی ہر آیت پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی، موت، قبر کی زندگی، قیامت، روز محشر، جزا سزا کو تسلیم کرتی ہیں، فرشتوں اور ابتدائی انسانی نسلوں کے عبرتناک واقعات کو مانتی ہیں، اسی طرح ہمیں قرآن پاک میں بیان کردہ جنات کی مخلوق کے وجود کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں فرشتوں، جنات اور انسانوں کی تخلیق پر کئی آیات موجود ہیں۔ قرآن پاک میں جن کا لفظ 22 بار استعمال ہوا ہے، جبکہ 31 آیات مبارکہ میں 32 بار جنہ جان کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ دوسری آسمانی کتابوں میں بھی جن، جان، ابلیس، شیطان اور شیاطین کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اس طرح ہم نے ہر پیغمبر کے لیے انسانوں اور جنوں سے دشمن قرار دیے ہیں۔ قرآن کریم کے مسلمہ اصولوں میں جن اور شیطان کے وجود پر اعتقاد کی تلقین کی گئی ہے۔ اگرچہ بعض لوگ جن اور شیطان کے وجود سے انکار کرتے ہیں اور ان الفاظ کا اطلاق خبیث اور شریر روحوں پر کرتے ہیں، اور بعض لوگ ان نظر نہ آنے والی مخلوقات کو تو ہم پرستی اور ناقابل قبول سمجھتے ہیں، لیکن قرآن پاک نے جن اور شیطان کا مخلوق واقعی کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو واقعی ایک مخلوق کے طور پر سمجھیں جس طرح قرآن حکیم نے سمجھایا ہے۔ روشن فکر لوگوں کے مطابق جنہوں نے ان مخلوقات کو ماننے سے انکار کیا ہے اور ان کے وجود کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی مخلوق موجود ہو جسے کوئی دیکھ ہی نہ سکے، یا یہ کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ جنات وہی قدیم لوگ ہیں جو انسانوں اور بدنوں کی درمیانی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جنوں سے مراد وہی بدو اور وہی وحشی باشندے ہیں جو جنگلوں کے وسط میں رہتے ہیں۔ سادہ ترین الفاظ میں ان کو یہ جواب دیا جانا چاہیے کہ اس سلسلے میں تجربات ہوئے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جنات کو مسخر کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں علمی طور پر بھی دلائل موجود ہیں، اس لیے کہ اسی دنیا میں ہزاروں اجسام لطیف ایسے ہیں کہ مثلاً الیکٹرون، پروٹون، برقی لہریں، الٹرا وائلٹ شعاعیں، ایکس ریز وغیرہ وغیرہ، علمی اور عقلی طور پر ان کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ بس صرف یہ بات کہ ہم اپنے حواس ذہنی سے انہیں نہیں دیکھ سکتے، ان کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تجرباتی نقطہ نظر سے بھی ایسے بہت سے افراد ہیں جنہوں نے جنات کو دیکھا اور حتیٰ کہ ان سے کلام بھی کیا ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت مبارکہ 14 اور 15 میں ارشاد ربی ہے، اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر مبارکہ کی آیت 26 اور 27 میں ارشاد الہی ہوا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور ہم ہی نے انسان کو سال دور سے سڑی مٹی اور قبر عظیم جنات کے گروہ کو بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا۔
سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں جنات کا ذکر یوں کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ ہے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں ذکر آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادات کریں۔ قرآن حکیم میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ جن اور جان سے ایک ہی مراد لی گئی ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا ہے، اس کا ترجمہ ہے اے گروہ جن و انس۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 39 میں بھی فرمایا گیا ہے، اس کا ترجمہ ہے پس اس قول انسانوں اور جنوں سے گناہوں کے متعلق سوال نہ کیا جائے گا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 112 میں جنات کے وجود کی نشان ہی یوں فرمائی گئی، اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے ہر نبی کے دشمن انسانوں اور جنوں میں سے بعض لوگوں کو قرار دے رکھا ہے۔ ہم سورۃ الناس میں یوں پڑھتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کی معبود سے شیطانی وسوسہ کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، جو خدا کے نام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنات میں سے ہو خواہ آدمیوں میں سے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 17 میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور سلیمان کے سامنے ان کے لشکر جنات اور آدمی اور پرند سب جمع کیے گئے جاتے تو وہ سب کے سامنے وہ سب کے سب مسل کھڑے کیے جاتے تھے۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تذکیر جن و شیطان کے قصے کے بعد آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے پھر جب کھوکھلا ہو کر ٹوٹ گیا اور سلیمان گرے تو جنات نے جانا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلیل کی کرنے والی کام کرنے کی مصیبت میں نہ مبتلا رہتے۔ اس آیت میں اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے جن میں بھی عام انسانوں کی طرح علم غیب سے محروم ہیں۔ لوگ جنوں کے سریع الحرکت ہونے کی بنا پر گمان کرتے تھے کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں، لیکن اس واقعہ سے انہیں معلوم ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں انسانوں اور جنوں کے لیے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، مگر مخصوص شخصیتیں ایسی ہیں کہ خداوند تعالیٰ ان کو اپنی حکمت کی بنا پر غیب سے باخبر کر دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ الجن کی آیت مبارکہ 26-27 میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے وہی غیب دان ہے اور اپنی غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو پسند فرمائے۔ سورۃ الحامیم سجدہ آیت نمبر 13 میں جنات کی موت کے بارے میں ارشاد ربی ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے میری کہی بات کہ مجھ کو بھرنی ہے دوزخ جنوں سے اور آدمیوں سے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 38 میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے تب خدا ان سے فرمائے گا جو لوگ جن و انس کے تم سے پہلے چل بسے ہیں، انہی میں مل جل کر تم بھی جہنم اصل ہو جاؤ۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 56 فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے عورتیں جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ جن نے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے، جن کے لیے وہ امر الہی سے مسخر ہو کر دیے گئے تھے، محل تعمیر کرتے، نقاشی کرتے اور بڑے بڑے برتن بناتے تھے۔ اس بات کے درست ہونے کے بارے میں قرآن مجید میں آیات موجود ہیں، نمونے کے طور پر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے اور جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا کہ میں کچھ لوگ بھی ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے ہیں، اور جنات میں سے جو لوگ سمندر میں غوطے لگا کر جواہرات نکالنے والے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے، سلیمان کا تابع کر دیا تھا اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے کہ بھاگ نہ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔